بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 125 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور کون بہتر ہے دینی لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا ہو اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ احسان کرنے والا ہو اور پیروی کی ملت ابراہیم کی، اس حال میں کہ وہ ہر باطل سے منہ موڑے ہوئے ہو، اور بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل علیہ السلام۔ یعنی دینی اعتبار سے اس شخص سے اچھا کون ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کی، ہر باطل کام سے منہ موڑ کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جب خلیل بنایا تو ظاہر سی بات ہے کہ خلیل کے راستے کو اپنانا چاہیے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا، اس طرح کہ اس کا کسی غیر کے ساتھ نہ علمی تعلق تھا اور نہ محبت کا رشتہ تھا، اس کی ذات، اس کا دل اور جسم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے والے تھے اور منہیات سے رکنے والے تھے، یعنی منع کرنے والے، جن کاموں سے روکا گیا ان سے رکنے والے تھے۔ اس کے لیے دائرہ امکان میں اس کا اپنا وجود اور غیر کا وجود حقیقت میں ثابت نہیں تھا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی کو اپنا معبود یا محبوب اور مستقل وجود والا مانے؟ اس استفہام میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس کے کمال کی انتہا ہے۔ وہ نیکی کرنے والا، وہ ہوا محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہو، یعنی وہ نیکی کرنے والا ہو، برائی چھوڑنے والا، دائمی حضور، یعنی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار اور دھیان اس کا اللہ کی ذات کی طرف رہے، تو دائمی حضور اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اخلاص سے متصف ہے، یعنی نیک نیتی، اخلاص اللہ کی، محض اللہ کی رضا سے متصف ہے، یعنی مالا مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبرائیل کے سوال اور احسان، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس میں جو سوال کیا تھا کہ احسان کیا ہے، تو اس میں فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ متفق علیہ۔ صحیح بخاری کتاب الایمان، باب سؤال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاحسان والاسلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی روایت ہے۔ اب اس کے بعد واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی یعنی ملت کی پیروی کی، تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی ذکر فرمایا، خاص طور پر ذکر فرمایا، جبکہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی ذات، اعضاء اور قوتوں کو ظاہراً اور باطناً اللہ تعالیٰ کی رضا میں صرف کرنا، اسی میں مشغول رہنا اور غیر سے اعراض کرنا ہے، یعنی منہ موڑنا ہے۔ اس اختصاص یعنی خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمام امتوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نبی برحق ہے، ہر دین میں محمود ہیں، یعنی پسندیدہ ہیں۔ اس اختصاص کی وجہ یہ بھی ہے، خاص کرنے کی وجہ، کہ دین اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے موافق ہے۔ جس طرح کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اس کا طواف کرنا، حج کی عبادات، ختنہ کرنا، مہمان نوازی، اس کے علاوہ دوسرے امور، یعنی دوسرے وہ تمام باتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، جو آپ نے پورا کیا۔ حنیفہ، ابراہیم اور ملت یا اتبع میں جو پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی ضمیر ہے، اس سے حال ہے۔ کون حال ہے؟ حنیفاً، ترکیب کے اعتبار سے، نحوی ترکیب کے اعتبار سے، یعنی صراط مستقیم پر باطل طریقوں سے منہ موڑنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت اس لیے ذکر کی کیونکہ وہ اسلام پر مستقیم رہے، یعنی جمے رہے،
اور بتوں کی عبادت سے الگ تھلگ رہے، جبکہ ان کی قوم اس پر جمی ہوئی تھی۔ خلیل سے مراد ایسا دوست جس کی دوستی خالص ہو، یعنی اس میں ملاوٹ نہ ہو کسی قسم کی۔ یہ خلال سے مشتق ہے۔ یہ ایسی محبت ہوتی ہے جو نفس کے ساتھ خلط ملط ہوتی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ خلل سے مشتق ہے، یعنی وہاں سے نکلا ہے، کیونکہ دونوں دوستوں میں ہر ایک دوسرے کی کمی کو دور کرتا ہے۔ زجاج نے کہا کہ خلیل وہ ہوتا ہے جس کی محبت میں کوئی خلل خرابی نہ ہو، یا یہ خل سے مشتق ہے، وہاں سے نکلا ہے۔ یہ ریت میں راستہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دونوں خصال میں موافقت کرتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ یہ خلت سے مشتق ہے، جس کا معنی حاجت ہے، کیونکہ دونوں دوستوں میں سے ہر ایک کا دوسرا ساتھی محتاج ہوتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم کو خلیل اس لیے نام دیا گیا کہ آپ نے اپنے فقر و فاقہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنایا۔ فقر و فاقہ یعنی آپ عطا فرماتے، یعنی آپ دیتے تھے، کسی سے کچھ نہ لیتے اور نہ ہی غیر کی طرف متوجہ ہوتے۔ امام بہقی نے شعب میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا؟ کیونکہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابن منذر نے ابزا سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، میرے رب نے کس وجہ سے مجھے اپنا خلیل بنایا؟ تو اس نے عرض کی، یعنی ملک الموت نے عرض کی، آپ عطا کرنا پسند کرتے ہیں، یعنی آپ دینا پسند کرتے ہیں، لیتے کچھ نہیں۔ دیلمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل، یعنی اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند کمزور ہے۔ زبیر بن بکہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ کیا تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے کیوں خلیل بنایا؟ عرض کی، اے میرے رب، نہیں۔ فرمایا، میں تیرے دل پر مطلع ہوا، باخبر ہوا، یعنی جب میں نے تیرے دل کو دیکھا، باخبر ہوا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ میں نے جب تیرے دل کو دیکھا تو میں نے پایا کہ تو عطا پسند کرتا ہے، لینا پسند نہیں کرتا، یعنی دینا آپ پسند کرتے ہیں، لینا پسند نہیں کرتے۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھی۔ آپ کو خلیل اس لیے کہا گیا کہ آپ نے فقر و فاقہ کو اللہ کے لیے اپنایا، پسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو جبرائیل امین آئے، عرض کی، کیا کوئی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، تم سے کوئی کام نہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اپنے رب سے سوال کرو۔ آپ نے فرمایا، میرے حال کے بارے میں اس کا علم میرے سوال کرنے سے کافی ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت سورہ بقرہ کی تفسیر میں بھی ذکر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جہاں پر آیا تھا وہاں پر بھی تذکرہ کیا تھا۔ یہ روح المعانی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 68 پر بھی موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کے بارے میں، میرے حال کے بارے میں میرے رب کا علم میرے لیے کافی ہے، یعنی اس کو میرے حال کی خبر ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ سوال، اب اگر یہ سوال کیا جائے، یہ پوچھا جائے، یہ معنی درست نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو یہ جانبین سے خلت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی جو خلیلی ہے، دوستی ہے، دونوں طرف سے دوستی ہونے کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ دونوں جانب سے حاجت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی شے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں۔ جواب ہم اس کا یہ دیں گے کہ آپ جو ہے کتاب کی ابتدا میں، شروع میں ہی پہچان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات غایت کے اعتبار سے، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، صفتیں ہیں، وہ غایت یعنی مقصد کے اعتبار سے ہے، مبادی کے اعتبار سے نہیں، یعنی انجام کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کے نام اور صفات وہ جو ہے اس میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہوتا ہے۔ مبادی یعنی شروع اور ابتدا کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، جو دونوں رحمت سے مشتق ہے، یعنی وہاں سے نکلے، جس کا معنی رقت قلب ہے، دل کی نرمی، جو فضل اور احسان کا تقاضا کرتا ہے۔ ان دونوں الفاظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے بطور فضل اور احسان ہوتا ہے، رقت قلب کے اعتبار سے نہیں ہوتا، قلب کی نرمی کے اعتبار سے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ قلب اور اس کی رقت سے منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دل سے یہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔
بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جب لفظ خلت کا استعمال ہوگا، خلیل جو کہا جاتا ہے جو خلت سے بنا، تو اس کا استعمال جب اللہ کے لیے ہوگا تو مراد خالص محبت ہوگی جو حاجت کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ جملہ معترضہ ہے، اس کا اعراب میں کوئی محل نہیں، یعنی کوئی جگہ نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ملت کی اتباع یعنی پیروی کے واجب ہونے کی تاکید ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا مقام پالے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوست بنا لے، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یعنی اس کی پیروی کی جائے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس پر ایک انسان اپنے محب اور محبوب کے اسرار پیش کرتا ہے، یعنی رازوں کو پیش کرتا ہے۔ عبدالرزاق، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفاسیر میں یعنی تفسیر میں حضرت زید بن سلم سے روایت کیا ہے کہ زمین میں پہلا جابر یعنی ظالم حکمران جو ہے وہ نمرود تھا، لوگ اس کے پاس کھانا لینے کے لیے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب لوگ اس کے پاس کھانا لینے کے لیے پہنچتے، وہ پوچھتا تمہارا رب کون ہے؟ وہ لوگ کہتے تو، نمرود سے لوگ کیا کہتے کہ تو ہمارا رب ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، اس نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ کہنے لگا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے یعنی نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ، تو کافر مبہوت ہو گیا۔ نمرود نے کھانے کے بغیر ہی آپ کو واپس کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر واپس لوٹے، آپ مٹیالی ریت کے پاس سے گزرے، کہنے لگے کہ کیا میں اس میں سے کچھ نہ لوں اور گھر والوں کے لیے لے جاؤں؟ جب میں گھر والوں کے پاس جاؤں گا تو ان کے دل خوش ہوں گے۔ آپ نے وہ ریت لے لی اور گھر تشریف لائے۔ آپ نے اپنی چیزیں رکھیں، پھر سو گئے۔ آپ کی بیوی اٹھی، اسے کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ بہترین غلہ ہے۔ اس سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ کو علم تھا کہ گھر والوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ فرمایا اسی سے جو آپ لائے تھے۔ تو آپ پہچان گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رزق بہم پہنچایا ہے، یعنی بخوبی پہنچایا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی یعنی تعریف کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفسیر تبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 191 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں ابو صالح سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ غلہ حاصل نہ کر سکے، آپ سرخ یعنی لال ریت کے پاس سے گزرے۔ آپ نے وہ ریت لے لی، پھر گھر لوٹ آئے، پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ فرمایا سرخ گندم۔ کیا فرمایا؟ یہ لال گیہوں ہیں۔ گھر والوں نے اسے کھولا تو وہ سرخ گندم پایا، لال رنگ کے گیہوں تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس میں سے کوئی چیز کاشت کی جاتی تو اس سے ایک ایسا خوشہ نکلتا جو ابتدا سے آخر تک دانوں سے بھرا ہوتا۔ یعنی وہ ریت ابراہیم علیہ السلام گھر لے کر چلے گئے، غلہ لینے گئے تو غلہ تو نہیں ملا، آپ ریت کے پاس سے گزرے، ریت بھر لی۔ گھر آئے، گھر والوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ لال رنگ کے گیہوں ہیں۔ گھر والوں نے جب کھولا تو گیہوں ہی تھے۔ اگر اس میں سے کوئی چیز کاشت کی جاتی یعنی زمین کے اندر اس کو بویا جاتا اور زمین کے اندر اس کو چھپایا جاتا تو اس سے ایک ایسا خوشہ اور ایسا پودا نکلتا جو شروع سے لے کر اخیر تک دانوں سے بھرا ہوتا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب پودا نکلتا ہے تو اس پر کوئی دانہ وغیرہ نہیں ہوتا، اخیر میں دانے آتے۔ یہ پودا شروع سے لے کر اخیر تک دانوں سے بھرا رہتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ کلبی نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ کا گھر راستے پر تھا، جو بھی وہاں سے گزرتا آپ اس کی مہمان نوازی کرتے۔ لوگوں کو قحط نے آ لیا، یعنی لوگوں کو قحط سالی پہنچی اور لوگ کھانا طلب کرنے کے لیے یعنی مانگنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ آپ کے لیے غلے کی رسد یعنی غلے کی جو پہنچ تھی وہ مصری دوست کے پاس سے ہر سال آتی تھی۔ آپ نے اپنے غلام مصر دوست کے پاس بھیجے، مصر میں جو آپ کا دوست تھا اس کے پاس اپنے غلام بھیجے۔ آپ کے مصری دوست نے آپ کے غلاموں سے کہا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے غلہ چاہتے تو ہم بھیج دیتے، ہمیں بھی دوسرے علاقوں کے لوگوں کی طرح قحط نے آ لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلام واپس پلٹے اور ایک وادی کے پاس سے گزرے، کہنے لگے کاش ہم اس وادی سے بوریاں بھر لیتے۔
بے شک ہمیں شرم آتی ہے کہ لوگوں کے پاس سے اس حال میں گزرے کہ ہمارے اونٹ فارغ ہوں، یعنی اونٹ پر کچھ بھی نہ ہو، ہمیں خالی اونٹ لے جانے میں شرم آتی ہے۔ انہوں نے بوریاں جو ہیں مٹی سے بھر لی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو غلام تھے مصر میں گئے غلہ لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو دے سکتا ہوں، دوسروں کو دوں گا تو ہمارے پاس بھی ابھی مسئلے مسائل ہیں۔ تو وہ جو غلام تھے واپس آنے لگے تو ان کو شرم آئی کہ ہم خالی اونٹ واپس لے کر جائیں، تو انہوں نے مٹی بھر لی اس میں۔ اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور تمام صورتحال عرض کی، جبکہ حضرت سارہ سو رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہے زوجہ مطہرہ سو رہی تھی۔ دروازے پر لوگوں کے اجتماع کی وجہ سے آپ پریشان تھے، لوگ اکٹھے تھے غلے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے، آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ حضرت سارہ اٹھی جبکہ دن چڑھ چکا تھا، دن نکل گیا تھا۔ کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ انہیں بڑا تعجب ہوا ان کے کہ غلام نہیں آئے۔ لوگوں نے بتایا وہ آ گئے۔ پوچھا وہ کچھ نہیں لائے؟ لوگوں نے بتایا وہ لائے ہیں۔ آپ جو ہے پھر بوریوں کی طرف تشریف لے گئیں۔ انہوں نے کھولا تو ان میں بڑا عمدہ آٹا نکلا، بڑا عمدہ آٹا نکلا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے روٹی پکانے والوں کو حکم دیا، انہوں نے روٹی پکائی، لوگوں کو کھلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، کھانے کی خوشبو پائی۔ پوچھا اے سارہ یہ کہاں سے کھانا آیا ہے؟ اپنی بیوی سے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کی آپ کے مصری دوست کے پاس سے آیا۔ فرمایا میرے خلیل جو اللہ ہے اس کے پاس سے آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ فرمایا اس روز سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ ہائے 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 ہائے۔ یہ روایت معالم التنزیل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 191 پر موجود ہے۔ فائدہ، اب اس سے کیا، مصری دوست کا نام کیا ہے؟ اس میں نام ذکر نہیں کیا گیا۔ اب یعنی اس سے ہمارے لیے کیا درس ہے اور اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ دیکھیے اب ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور خلت اور دوستی کا جو معاملہ ہے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، آپ کا درجہ خلت کے مقام سے بلند ہے، کیونکہ آپ خالص محبوبیت کے مقام پر فائز ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقام خلت سے آپ کا گزر اس طرح ہوا جس طرح ایک مسافر گزرتا ہے، تو آپ نے گزرنے کی وجہ سے اپنا نام خلیل رکھا، کیونکہ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو حضرت ابوبکر صدیق کو خلیل بناتا، سبحان اللہ۔ لیکن وہ میرا بھائی اور ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کو خلیل بنا لیا ہے، یعنی حضرت اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقام خلت عطا فرمایا ہے، بہت سارے مقامات عطا کر فرمائے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل ابی بکر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273 پر موجود ہے۔ اسے امام مسلم نے حضرت ابن مسعود کی حدیث سے روایت کیا ہے اور کہا کہ اگر میں اپنے رب کے علاوہ، حضور نے کیا فرمایا، اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق کو خلیل بناتا۔ متفق علیہ، مشکات المصابیح باب مناقب ابی بکر صفحہ نمبر 554۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت ہے، فرمایا خبردار تمہارا نبی اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے۔ اور یہ روایت جامع ترمذی ابواب المناقب باب مناقب ابی بکر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 پر موجود ہے۔ اسے امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے اسے جندب سے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال سے پہلے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا جس طرح حضرت ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 407 پر یہ روایت موجود ہے۔ طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور تمہارا نبی بھی اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمام بنی آدم کے سردار ہوں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہاں پر حاشیے میں حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ امام ترمذی اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور وہ اسی طرح ہے، مگر میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ کوئی اظہار فخر نہیں کرتا، فخر کے طور پر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، واقعی میں اللہ کا خلیل ہوں، یعنی بے شک میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا۔ پھر سے روایت سماعت کریں، حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہے اور وہ اسی طرح ہے، یعنی واقعی اللہ کے خلیل ہیں، مگر میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ کوئی اظہار فخر نہیں کرتا۔ بے شک میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی، میری شفاعت قبول کی جائے گی، یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ سب سے پہلے میں جنت کی زنجیر ہلاؤں گا، اللہ تعالیٰ اسے کھول دے گا اور مجھے اس میں داخل کرے گا۔ میرے ساتھ مومن فقراء ہوں گے، یہ فخر نہیں کر رہا، میں قیامت کے روز، قیامت کے دن اولین و آخرین میں معزز ترین ہوں گا، یہ فخر نہیں کر رہا۔ ابن جریر اور طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے لیے منتخب کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار کے لیے منتخب کیا۔ کلام کے لیے منتخب کیا یعنی بات کرنے کے لیے سلیکٹ کیا، چن لیا۔ لیکن آپ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی علو شان کی وجہ سے اس مقام پر ہی محدود نہ رہے، یعنی یہاں پر ہی آ کر نہیں رکے مقام محمود پر، اور یہ شان محبوبیت کا تقاضا بھی نہ تھا کیونکہ آپ اس سے بہت بلند بالا یعنی اونچے مقام پر فائز ہو چکے تھے، مگر آپ اپنے بعض متبعین کے لیے، پیروکاروں کے لیے اس مقام کے خواستگار تھے، یعنی چاہتے تھے تاکہ یہ تفصیل بھی آپ کا کمال شمار ہو، کیونکہ متبعین کے کمالات بھی متبوع کا کمال شمار ہوتے ہیں، یعنی پیروی کرنے والوں کے جو کمالات ہوتے ہیں یہ بھی ان کا کمال شمار ہوتے ہیں جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت نے بالاجماع یعنی بالاتفاق اصول دین کی کتب میں اولیاء کی کرامات کو ان کے نبی کا معجزہ قرار دیا، یعنی جس نبی کی امت میں بھی جو ولی ہوں گے تو وہ جو بھی کرامت دکھائیں گے وہ اس نبی کا معجزہ ہوگا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھے عمل کی بنیاد رکھی، اچھے کام کی بنیاد رکھی، اسے اس کا اجر ملے گا، اور جس نے اس پر عمل کیا ان کا اجر بھی ملے گا، مگر عمل کرنے والے کے ذاتی اجر میں کمی واقع نہ ہوگی۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب العلم باب من سن سنتا حسنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341 پر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا عمل کرنے والے کی طرح ہے۔ معجم اوسط طبرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 196 پر یہ روایت موجود ہے۔ جو کچھ ہم نے روایت کیا ہے وہ تیری اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے کہ امت کے اعمال اور کمالات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، امت کے اعمال اور کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور کمال میں داخل ہیں۔ اپنے لیے اور اپنے غلاموں کے لیے اس تفصیل کے حصول کے لیے یعنی اس تفصیل کو حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے معصورہ میں فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا اور 1000 سال بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو خلت کا مقام عطا کیا۔ آپ مقام خلت میں متمکن رہے یعنی ٹھہرے رہے اور اس کی تفصیل سے متصف ہوئے، مالا مال ہوئے۔ آپ سے قبل یعنی آپ سے پہلے کسی کو یہ مقام نصیب نہ ہوا، یا تو اس لیے کہ بعض سابقین یعنی پہلے کے جو لوگ تھے وہ اس سے بلند مقام پر فائز تھے، جس طرح کابر صحابہ اور ائمہ اہل بیت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبع میں، پیروی میں خالص مقام محبوبیت پر فائز رہے یا اس مقام تک پہنچ ہی نہ سکے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال بارش جیسی ہے، یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہترین ہے یا آخری۔ یہ روایت مجمع الزوائد کتاب المناقب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 57 پر موجود ہے۔ اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش جیسی ہے، یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہترین ہے یا آخری۔
یا باغ کی مانند ہے جو ایک سال ایک جماعت کو رزق بہم پہنچاتا ہے یعنی بہتر پہنچاتا ہے، اور دوسرے سال دوسری جماعت کو رزق بہم پہنچاتا ہے یعنی اچھے سے پہنچاتا ہے۔ ممکن ہے دوسرے سال والے رزق میں زیادہ وسیع، زیادہ خوشحال اور زیادہ اچھی حالت میں ہو۔ اسے جو ہے رزین نے روایت کیا جو جعفر بن محمد سے مروی ہے۔ یہ امر کشف صحیح سے ثابت ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کشف صحیح یعنی کھلے طور پر یہ چیز ثابت ہے کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ ایک دم واضح ہے اور کھلی نشانی ہے۔ ہماری گفتگو ان لوگوں سے ہے، ان لوگوں سے ہم کلام کر رہے ہیں جو قول نہیں سنتے، جو قول سنتے ہیں اس کی اچھی طرح پیروی کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو انہی لوگوں سے ہے جو بات سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور یہی دانشمند ہیں یعنی سمجھدار ہیں۔ میں نے یہ بحث قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ بحث اس لیے ذکر کی تاکہ اس کی کیونکہ جو ہے بعض کوتا اندیش یعنی یوں کہنا چاہیے کم علم لوگ یا جن کی سمجھ میں کچھ کجی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، ویسے لوگ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ یہ محال اور کفر ہے، ناممکن ہے، جبکہ انسان جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے، جس چیز سے وہ باخبر نہیں ہوتا یعنی اس کا وہ دشمن ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم نے آپ کے لیے ذکر کیا تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ امر ممکن کا دعویٰ ہے، اور اکابر کے بارے میں حسن ظن، اچھا گمان اس کے قبول کا تقاضا کرتا ہے یا اس سے خاموش رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ یا تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ قبول کریے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ خاموش رہیے۔ لوگوں میں سے تو ایسے بھی تھے جو یہ کہتے کہ قرآن حکیم ان بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں۔ لوگوں میں ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے درمیان اس پر قرآن نازل ہوا، بلکہ یہ تو جھوٹا اترانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل تم جان لوگے کہ کون جھوٹا ہے اور اترانے والا ہے۔ بعض اکابر صحابہ اور ائمہ اہل بیت کا خالص محبوبیت کے مقام پر فائز ہونے یعنی پہنچنے سے ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت ثابت نہیں ہوئی۔ فضیلت ثابت نہیں کیونکہ صحابہ اور ائمہ کی محبوبیت کے مقام تک رسائی طبعاً اور وراثتاً ہوتی ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو مقام تھا وہ اصل کی بنا پر تھا۔ ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ ہم نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو مقام خلت پر فائز ہونے کا ذکر کیا ہے، یہ اس مقام سے آگے ترقی کے منافی نہیں، یعنی اس کے خلاف نہیں، اور نہ ہی طبعاً اور وراثتاً مقام محبوبیت کی طرف سیر کرنے کے منافی ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، وراثت میں یہ چیز حضور کی امت کو ملی ہے، کیونکہ سیر اور عبور استقرار مقام سے مختلف ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے سیر کرنا، پار کرنا، اور ایک ہوتا ہے مقام پر مستقر ہونا یعنی ٹھہرنا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل ہیں، تو وہ اس مقام پر آپ کا استقرار ہے، ٹھہراؤ ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام کی سیر کرائی، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو اس بات کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جیسے جو ہمارے اکابر ہوتے ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی ہمارے اکابر اولیاء ہے، وہ اگر کسی بات کو کہیں ہمیں سمجھ میں آئے تو قبول کرنا چاہیے، نہیں سمجھ میں آئے تو خاموش رہنا چاہیے۔ سب سے بہترین بات اس میں یہی ہے کہ ہمارے جو بڑے فرماتے ہیں تو وہ ان کے مقام سے وہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم جو سوچتے ہیں اپنے مقام سے سوچتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے مقام کے اعتبار سے وہ سوچ ہے، وہ فکر ہے، اور ہمارے پاس اپنی طاقت کے مطابق سوچ ہے، فکر ہے۔ تو ہم اپنی سوچ سے ان کے بارے میں سوچیں گے تو بات تو سمجھ میں آئے گی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اعتراض کرنے والوں کا پھر یہیں پر اعتراض دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔
آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ عز و جل اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج کا ہمارا جو درس ہوا